بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. کفار کا یہ بجا مطالبہ کہ آپ کے حق ہونے کے لیے ہمیں فرشتوں کا دیکھنا ہے اور فرشتوں کا آپ کا تصدیق کرنا، تو بتلایا کہ بڑے متکبر ہیں. جب فرشتے آیا کرتے ہیں پھر کفار کے لیے کچھ خوشخبری نہیں ہوا کرتی، وہ اللہ کا عذاب کا فیصلہ لے کے آیا کرتے ہیں. پھر آخرت کا تذکرہ ہے اور وہ دن کفار کے لیے بڑا سخت ہے، جس دن ظالم مشرک مارے حسرت کے انگلیاں اور ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے ہائے کاش کہ رسول کو اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا مقتدی بنایا ہوتا. اور بری صحبت اور برے دوست ان کے نتائج سامنے آئیں گے کہ بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی. بے دین صحبت، بے دین دوست یہ کل قیامت میں حسرت اور ندامت کا باعث بنے گی. آدمی ندامت اور حسرت سے کہے گا کاش کہ میں نے انہیں دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کسی کو اچھے نیک پرہیزگار دوست مل جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل. آدمی اپنے سوچ اپنے دوست کے نظریات پہ ہوا کرتا ہے، اس لیے اپنی نشست و برخاست سے پہلے دیکھ لو کن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے. یا تو آدمی ان کے نظریات، ان کو سوچ ہی قبول کر لیتا ہے، یا کم از کم قابل تہمت تو بن جاتا ہے کہ بروں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھتا ہے تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے یہ بھی اسی مزاج کا آدمی. اور پھر اللہ حفاظت فرمائے سوچ اور فکر میں ایمانی اسلامی لحاظ سے پختگی نہ ہو تو پھر تو اس بری صحبت کا ریاکشن کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے مٹکا کچا ہو، کچی مٹی کا ہو، اور اسے پانی کی صحبت مل جائے اور پانی اس کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ سوراخ کر دیتا ہے. مٹی کچی ہے نا، مٹکا کچا ہے، سوراخ کر دی پانی کے اختلاط اور ملنے نے. ایسی جب آدمی سوچ اور فکر کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے اور بے دین لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے سوچ اور فکر میں ایمان اور صحت مند جسے کہیں کہ نظریات میں سوراخ ڈال دیتے ہیں، شک ڈال دیتے ہیں اور شک ایمان کے منافی ہے. اور آج کل تو اس بری صحبت کے لیے ماحول بہت سازگار ہے. گھر میں بیٹھا ہے، اماں ابا بیٹھے ہیں لیکن یہ اپنی صحبت میں زندگی گزار رہا ہے، فیس بک پہ ان چیزوں کے اختیار پہ، تو وہ کسی کی صحبت کے ساتھ کسی کی زندگی دیکھ رہا ہے، کسی کی زندگی سن رہا ہے، کسی کی زندگی پڑھ رہا ہے، کسی کی زندگی کا اثر لے رہا ہے. تو بڑی تخریب ہے، اس وقت بڑی تخریب اور فساد ہے. تو کل قیامت میں یہ بری صحبت، بری دوستی حسرت کا اور ندامت کا باعث بنے گی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قرآن اور کل قیامت میں اللہ کا یہ کلام اللہ کے دربار میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے دربار میں شکایت فرمائیں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تلاوت، اس پر ایمان اور اسی طرح عملاً اس کو ترک کر دینا. قرآن پر ایمان تو ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے، یہ بھی گناہ عظیم ہے، گناہ عظیم ہے. قرآن کے حقوق ہیں، اللہ کی اتنی عظیم الشان نعمت ہے، اس کے اس امت پر کچھ حقوق ہیں
اس پر ایمان، اس کی عظمت، اس کی تلاوت، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا، اور پھر اس کے پیغام کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی صلاحیتیں، وسائل کا لگانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب مسلمان ان حقوق کو پامال کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو اللہ کا رسول اللہ کے دربار میں استغاثہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کے حقوق پامال کیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت، قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ عجیب اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ رمضان کے مبارک گھڑیوں میں تو رمضان اور قرآن سے خاص مناسبت ہے۔ خود جبرائیل امین فرمایا کرتے تھے میں رمضان میں آتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتا تھا، قرآن کا دور کیا کرتا تھا۔ اور اس امت کے جتنے اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کا خاص معمول اور خاص عمل جو رمضان میں رہا ہے وہ تلاوت قرآن کا رہا، تلاوت قرآن کا۔ قریب کے ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میرا معمول تھا کہ جس منزل کو میں نے پڑھنا ہوتا اس کو میں روزانہ 31 بار دہراتا، 31 بار، اور یوں میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ روزانہ میرا ایک قرآن ختم ہوا۔ زندگی کے 40 سال کے رمضان ایسے گزرے کہ ہر دن میرا ایک قرآن ختم ہوا۔ میں 31 مرتبہ اس لیے پڑھتا کہ اگر چاند 29 کا ہوا تو میرے 30 کی گنتی پوری ہو جائے۔ 40 سالہ معمول رہا ہے روزانہ ایک قرآن کی تلاوت۔ اور فرمایا کرتے ہمارے ہاں کاندلہ کی جو بچیاں حافظہ تھیں، ان کے ہاں رمضان میں راتوں کے سونے کا تصور تھا ہی نہیں، اور رات بھر اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے اپنی راتوں کو زندہ رکھا کرتی تھی۔ تصور نہیں تھا کہ بچیاں حافظات ہیں اور رات کو سو رہی ہوں، رات بھر قرآن کی تلاوت۔ تو قرآن کا اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، اور سبحان اللہ اہل اللہ کی اور اللہ والوں کی زندگی کی اور اللہ کے مقبول بندوں کی زندگی میں یہ وظیفہ ہمیشہ نظر آتا رہا کہ ان کا قرآن کا رمضان میں ایک خاص معمول رہا ہے۔ نوافل میں، تہجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنے میں، تراویحوں میں، سبحان اللہ، وقال الرسول یا ربی۔ پھر آگے مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، ان ساری قوموں کا تذکرہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں بتائیں کہ کس طریقے سے اللہ نے پھر انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش آئی۔ اور بہت بڑی آج دنیا کا ایک مذہب ہے، وہ ہے ناجائز خواہشات کی پیروی، نفس پرستی، اور یہ ایک قسم کی بت پرستی ہے، اپنی نفس کی اور اپنی خواہشات کی پیروی اس انداز کی ہے جیسے کسی کی پوجا کی جا رہی ہے، جو طبیعت میں آ رہا اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ بت پرستی ہے، معبود بنا ہوا۔ اور میں عرض کروں اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مذہب ہے، اگر ساری دنیا کی زندگیاں 2 خانوں میں تقسیم کر دیں تو ایک خانہ خدا پرستی کا ہے اور ایک خانہ نفس پرستی کا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے نفس پرستی، جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، اور ایک خدا پرستوں کی زندگی ہے، نہ برادری، نہ خاندان، نہ قوم، نہ علاقہ، نہ طبیعت، نہ مزاج، نہ نفس، جو اللہ چاہے گا ہم تو وہ کریں گے۔ تو ایک خدا پرستوں کی زندگی ہے دنیا میں اور ایک نفس پرستوں کی زندگی ہے۔ تو یہ نفس پرستی، ایسی خواہشات جو خلاف شرع ہے، یہ بھی ایک قسم کا بت پرستی کا نقشہ ہے، بت پرستی کی شکل ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام اور دنیا کے یہ سارے اسباب اور ان کے سارے مسببات، یہ سارے اللہ کے حکم کے اور اللہ کی قدرت کے تابع ہیں۔ رات کا دن کا یہ سارا نظام، ہواؤں کا چلنا، بارش کا اترنا، یہ سارا اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور پھر قرآن کے ذریعے
اس کی دعوت، اس کا پیغام، اس کے احکامات، اس کو زندہ کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، جہاد کبیر، قرآن نے اس کو اس سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت کے بہت سارے نقشے، سبحان اللہ، کڑوا میٹھا دریا بہ رہے ہیں، لیکن بیچ میں اللہ کی قدرت کا ایک ایسا باریک پردہ ہے، ان دونوں کے اندر آپس میں پانی آپس میں ملتے کوئی نہیں۔ کون سی ذات ہے کہ یہ ساری مخلوق بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے؟ پھر آگے اس انسان کا تذکرہ ہے، یہ آیا کہاں سے، جانا کہاں ہے، اور اس کے درمیان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے دربار سے آیا ہے، اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور درمیان کی زندگی جو اللہ کو پسند ہے، جسے اللہ نے عباد الرحمن کے نام سے تعبیر فرمایا، اللہ کے مقبول بندے، ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور اس زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی کون سی صفات ہیں؟ عباد الرحمن، پہلا سب سے پہلی صفت عباد الرحمن، ان کے اندر اللہ کی بندگی ہے، عبدیت ہے، اس لیے کہ جس انسان میں اللہ کی بندگی نہیں، وہ تو سراسر شرمندگی ہے، وہ تو اس کی زندگی سراسر رسوائی ہے، بلکہ اسلام اسے انسانوں کے درجے سے گرا کر حیوانوں کے درجے میں لے جاتا ہے۔ اولئک الانعام، جن انسانوں میں اللہ کی بندگی نہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی گرے پڑے۔ انسان وہی انسان کہلانے کے لائق ہے جس میں اللہ کی بندگی ہے۔ تو اللہ کے مقبول بندوں کی پہلی شان، ان کے اندر اللہ کی عبدیت ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، ان میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور تیسری خوبی ہے کہ وہ جو حلا سے الجھتے نہیں ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے، اور چوتھی خوبی یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ، ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، اور ان کی ایک خوبی ہے کہ اتنی عبادت کے باوجود بھی عبادت پہ ناز نہیں ہے، اس عبادت کی وجہ سے غرور میں نہیں ہے، عاجزی ہے ان کے ساتھ۔ کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اس کی ایک بڑی علامت ہے کہ اس سے اللہ کے ہاں عاجزی اور بڑھ جائے، اور اس بندے کے اندر انکساری اور بڑھ جائے، اس لیے کہ جس عبادت سے یا دنیا کی کسی نقشے سے غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، وہ تو شیطانیت ہے۔ تو یوں کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے، راتیں عبادت میں گزر رہی، قیام میں گزر رہی، اللہ کے سامنے آہو زاری میں گزر رہی، لیکن زبان پر کلمات کیا ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور ان کی چھٹی خوبی یہ ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، میانہ روی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، بخیل بھی نہیں ہے، مسرف اور تبذیر کرنے والے بھی نہیں ہے۔ تبذیر شیطانیت ہے، اسراف جہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے، اور بخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جسے ایمان مل جائے کہ اللہ کے خزانے سے، اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ اس دنیا میں تیرے پاس جو ہے اس سے، جس کو اس پر زیادہ یقین آ جائے وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس امت کی بربادی کی پہلی بنیاد بخل ہے اور لمبی لمبی امیدیں، اور اس امت کی پہلی اصلاح جس پر اس کی ساری اصلاح کی اور تعمیر کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے وہ یقین ہے اور زہد ہے، یقین اور زہد ہے۔ اور سب سے پہلی برائی جس سے یہ امت برابر گرتی چلی جائے گی، ذلت کی طرف جائے گی، فسادات اس کے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر چلے جائیں گے، وہ یہ دو برائیاں ہیں، بخل اور جینے کی زیادہ آرزو، لمبی زندگی کی آرزو۔ یہ دو بیماریاں ہیں۔ بخل یہ مسلمان کی شاید نشان نہیں ہے، مسلمان نہ اسراف کرتا ہے، نہ بخیل ہوتا ہے، نہ روی اختیار کرتا ہے۔ اور ساتویں خوبی یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا۔ اور آٹھویں خوبی یہ ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتا، ناحق قتل نہیں کرتا۔
شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ علم میں، نہ اللہ کے اختیار میں، کسی چیز میں اللہ کی کسی صفت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ عبادت میں۔ اور 9ویں خوبی یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا اور زنا نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، ولا یزنون۔ اور اللہ کے مقبول بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے، جھوٹوں کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا، گناہگاروں کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں شرکت نہیں کرتا۔ اور اگر اسی قسم کے کسی ماحول سے اسے مجبوراً گزرنا پڑے تو بہت سلامتی سے گزر جاتا ہے۔ اور 12ویں خوبی یہ ہے کہ پورے بصیرت کے ساتھ حق قبول کرتا ہے، حق کی نصیحت قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح 12ویں خوبی یہ ہے اور 13ویں خوبی یہ ہے کہ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے مقبول بندے نہ صرف اپنی ذاتی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی بھی یہی فکر ہوتی ہے، انہیں اپنے گھر والوں کی بھی یہی فکر ہوتی ہے، اور ان کے زبانوں پر یہ فکر جاری ہوتی ہے، زبان پہ یہ دعا جاری ہوتی ہے، اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور اللہ کے ان مقبول بندوں کے لیے اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو نیکی میں دیکھ کر، فرما برداری میں دیکھ کر، تقوی میں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندوں کی آنکھیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کو فرما برداری میں دیکھ کر، نیکی اور تقوی کی زندگی میں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں انعام ہے، اعزاز ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر سورہ شعراء کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور پھر کفار کا تذکرہ، اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر مناظر اس سے فرعون سے گفتگو، اللہ کے پیغام اور اللہ کا تعارف، اس کا تذکرہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ نے معجزے دیے، اور ان معجزوں کے اندر جس میں جادو مقابلے پہ آ گئے اور پھر جادوگر شکست کھا گئے، اور اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت دے دی، اور فرعون کی طرف سے قتل کی دھمکی اور قتل کا اعلان، لیکن اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو ایسی ایمان کی پختگی عطا فرمائی تھی کہ دنیا کی زندگی ان کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں ہیچ ہو گئی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون نے پیچھا کیا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات نصیب فرمائی اور فرعون کو غرق کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اپنے والد کو بت پرستی سے نجات کی تلقین کی اور ترغیب دی، اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور سمجھایا کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اللہ کا تعارف بہت سادہ انداز میں کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، صحت دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی ذات ہے جس سے مجھے مغفرت کی بخشش کی امید ہے۔ یہ اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے سادہ انداز میں ایک تعارف ہے۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، جو شخص بھی قلب سلیم لے کے آیا، جس میں ایمان، اللہ کی محبت اور وہ زندگی لے کے آیا، وہ قلب سلیم، اس کی اللہ کے ہاں اس کے لیے جنت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے پتا قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی
اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور ہر پیغمبر کا ایک اصولی پیغام تھا کہ ہماری اس دعوت سے کوئی ذاتی مفاد نہیں، ہمیں کوئی اس پہ لینا دینا نہیں۔ اور پھر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کیا، اور اس کے اندر بھی بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قوم سمود کو کس طریقے سے باوجود کہ انہیں خوشحالی دے رکھی تھی، زرخیز زمین دے رکھی تھی، جسمانی قوت ایسی کہ پہاڑوں کے اندر محلات تراش لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کی بات نہ منی، اللہ نے انہیں عبرت کا نمونہ بنایا۔ اور پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، انتہائی درجے کی گندگی اور بے حیائی اس قوم میں رچ بس گئی تھی، اور اپنی نفسانی خواہشات جسے کہیں کہ ہم جنس پرستی کے اندر ہی مبتلا تھے، ان پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی۔ اور قوم شعیب کا تذکرہ ہے، ناپ تول میں کمی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا اس سے منع کرنا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا، تنقید، اور پھر آپ پر اعتراض کہ آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک فرمایا، اور فرمایا ان سب کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ ان نشانیوں سے عبرت پا کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ رب العزت غالب ذات ہے، بڑی مہربان ہے، ایک وقت تک مہلت دیتی ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی پھر انہیں بچا نہیں سکتا، وہ عزیز، وہ سب پہ غالب ہے۔ پھر قرآن کا تعارف قرآن کے الفاظ میں کہ اللہ کا کلام یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لانے والے روح امین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا ہے، یہ عربی زبان کے اندر ہے، یہ اس انداز سے یہ قرآن کا تعارف ہے۔ جبرائیل امین کا یہاں تذکرہ، روح الامین کہ اس میں خیانت بھی نہیں کرنے والے، اور پھر روح ہے، بتایا کہ قرآن روح کی غذا ہے، جسم کی غذا، جسم کو اللہ نے زمین سے بنایا، اور اس کی غذا کا انتظام، اور اس کی صحت کا انتظام، اور اس کی قوت کا اہتمام، اور اس کی نشو و نما کا انتظام اللہ نے مٹی سے کیا ہے، لیکن روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اس سے روح کے اندر تازگی آتی ہے۔ سواری اور سوار میں اگر بیلنس نہ ہو، سواری اچھی ہو اور سوار کمزور ہو، تو ظاہر ہے وہ سواری سوار کے لیے پر خطر ہو جائے گی اور خطرے کا باعث بنے گی۔ اسی طرح یہ روح اس جسم کی سواری کے لیے سوار ہے، اسے اگر زندگی اور صحت نہ ملے تو یہ جسم کی سواری اس کے لیے خطرے کا باعث بنے گی۔ اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا حسن، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کو غلط کاریوں سے روک سکے، کنٹرول کر سکے۔ غصہ قابو میں نہیں ہے، نظریں قابو میں نہیں ہے، کہتے ہیں ہاتھ پاؤں لقمہ حرام سے بچنے میں جسے کہیں کہ طبیعت قابو میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ قوت نہیں ہے، وہ شاہ سوار کمزور ہے جو اس پورے جسم کو اور اس سواری کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جسم کی غذا کا انتظام بھی ہو، لیکن روح کی غذا کا بھی انتظام ہو، اور وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور وہ قرآن کے احکامات اور قرآن کی زندگی ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دعوت میں تلقین فرمائی کہ آپ اپنے گھر سے اس کا آغاز فرمائیں، اور اپنے جسے کہیں کہ دائیں بائیں ماننے والوں کے ساتھ عاجزی اور جسے کہیں کہ نرمی سے پیش آئیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اگر کوئی آپ کا انکار کرتا ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس دین کی دعوت میں لگے رہیں۔ پھر جو ایمان والی زندگی اختیار کرنے والے ہیں وہ ان کی اللہ رب العزت مدد اور نصرت فرمائیں گے، اور ظالموں کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں وہ کس کروٹ پہ ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ پھر سورہ نمل کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ کہ یہ اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، اور اہل ایمان کی صفات نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور آخرت پہ یقین، اور جن لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا وہ اندھے بہرے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا پھینکنا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا پھینکنا اور پھر اس کا اژدہا بننا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزے دیے، اور پھر تفصیلی واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور حضرت داؤد جو سلیمان کے والد تھے، دونوں کو اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج عطا فرمایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی تھی، ایسی سلطنت کے پرندے بھی مسخر تھے
اور ہوا بھی مسخر تھی اور جنات بھی مسخر تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو پرندوں کی زبان اور گویائی بھی، اس کا فہم بھی عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سب کا لشکر لے کے نکلے، مختلف گروہوں میں اور جماعتوں میں انہیں تقسیم کرنے لگے، تو راستے میں ایک بستی سے گزرے اور وہاں وہ بستی چیمٹیوں کی تھی، تو چیمٹیوں کی سردار نے کہا کہ جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بل، وہ چھوٹی سی چیمٹی کی زبان اور اس کی گفتگو اللہ نے وہ سنائی کسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور حضرت سلیمان سن کر مسکرانے لگ گئے، فتبسم ضاحكا من قولها، اور اللہ کی اس غیر معمولی نعمتوں کا یہ استحضار کر کے اور یہ سامنے دیکھ کر فوراً کہا اے اللہ فضل فرما دینا، اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما۔ کسی کے ہاں نعمتیں رحمت بن جائیں، کسی کے ہاں اللہ کی نعمتیں رحمت بن جائیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اسے اللہ رب العزت شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ اور کسی کی زندگی میں نعمتیں زحمت بن جائیں، علامت کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں ناشکری آ جائے، اور ناشکری کی حقیقت اللہ کی نافرمانی آ جائے، ان نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی آ جائے، اور شکر گزاری کی حقیقت اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کی فرما برداری آ جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی، تکبر نہیں، غرور نہیں، عاجزی، انکساری، شکر گزاری کی زندگی، اور ہر نعمت اور ہر کمال کی نسبت اللہ کی طرف، اور توفیق مانگی جا رہی کہ اے اللہ شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما۔ تو دیکھ رہے اپنے ماتحتوں میں آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد نظر نہیں آ رہا، اور خاص طور پہ علماء نے لکھا ہدہد کا تذکرہ اس لیے کہ پانی کی ضرورت پڑی، اور ہدہد کی چونچ لمبی ہوتی ہے، اس کے سر پہ ایک تاج سا ہوتا ہے، وہ زمین پہ چونچ رکھتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ یہاں نیچے پانی ہے یا نہیں، چاہا کہ اس ملے اور پانی مل جائے تو پھر جنات سے کہیں گے پانی نکال دو۔ تو ہدہد کو اپنے اس قافلے میں گم پایا، فتبسم فتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد، میں دیکھ نہیں رہا، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ نہیں دیکھ رہا، ہو سکتا ہے کسی کے اوٹ میں بیٹھا ہو، کہیں پیچھے کسی کی اوٹ میں بیٹھا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ قافلے سے ہی غائب ہو گیا ہو، تو آئے گا تو شدید سزا دوں گا، ہو سکتا ہے ذبح ہی کر دوں، تھوڑی دیر ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ اے سلیمان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کی خبر آپ کو بھی نہیں، یعنی ہدہد بھی جانتا تھا کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا، غیب کی صفت میں شریک کوئی نہیں، نہ اللہ کے اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے غیب کے علم میں کوئی شریک ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے دائیں بائیں کے ملکوں میں کیا ہو رہا وہ بھی نہیں پتا۔ کہنے لگا میں وہاں سے آیا ہوں جس کی خبر آپ کے پاس بھی نہیں، اور ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں، ایک ملک ہے اور وہاں کا حکمران ایک خاتون ہے، اور ان پہ حکمرانی کر رہی ہے، اور اللہ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور شیطان نے ان کی ہر گندگی ان کے سامنے آراستہ کر کر پیش کر رکھی ہے، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی دیکھتے تم سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات سچی ہے یا جھوٹ ہے، تو ایسا کرو یہ ہمارا ایک خط لے کے جاؤ، اور سفارت کا کام تمہاری ذمہ داری ہے، تم ہمارے سفیر بنو اور یہ سفارت کی ذمہ داری اٹھاؤ، اور ہمارا خط اس ملکہ کے پاس لے کے جاؤ۔ خط لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا مضمون لکھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرنا، فرما بردار ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ خط کا پیغام جب وہاں پہنچا اور وہاں روشن دان سے ہدہد اندر داخل ہوا، اس محل کے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گود میں اس کو پھینک دیا۔ انداز سفارت کا یہ نیا تھا، وہ چونک اٹھی، حیران ہو گئی کہ یہ سفارت کا انداز بہت ہی عجیب ہے، اور خط کا مضمون اس سے زیادہ غیر معمولی ہے، خط کی ابتدا بھی بہت عجیب سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کا مضمون تو اس نے چاہا کہ کچھ ہدیے کچھ تحفے دے کر دیکھتے ہیں یہ عام دنیا دار بادشاہ ہے یا واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، تحفے تحائف بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان تحفوں کی کیا حیثیت تھی، وہ تو جنات کو حکم دیکھتے تو زمین پہ سونے اور چاندی کا فرش بنا دیتے، اور سونا اور چاندی کے جسے کہیں کہ تخت لگا دیتے، تو اللہ رب العزت نے تو ان کو ایسی غیر معمولی سلطنت دی تھی۔ پھر
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کا تخت میرے دربار میں پیش کر دے؟ تو ایک شخص عفریت من الجن، ایک بڑا جن کہنے لگا آپ اس مجلس سے اٹھیں گے نہیں اور اس کا تخت یہاں موجود ہوگا۔ تو آپ نے فرمائی تو بہت دیر کی بات ہے۔ دوسرا ایک اور اللہ کا ولی جو آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا آپ کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس موجود ہو اور تخت وہاں موجود، یوں دیکھا تو یوں تخت موجود۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے میرے صحبت میں بیٹھنے والوں کو ایسی کرامت دے رکھی ہے تو فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اس لیے کہ اہل ایمان کا ایمان ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں۔ ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی سچائی اور ان کی اللہ کے یہاں مقام کیا ہے اس کے اظہار کے لیے، لیکن اختیار اللہ کا ہے۔ جب چاہے پیغمبر معجزہ دکھا دے، جب چاہے ولی کرامت دکھا دے، اختیار میں نہیں، اختیار اللہ کا ہے۔ فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ آزماتے ہیں ہم شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں، اور جس نے شکر کیا اپنا ہی بھلا کیا، جس نے شکر کیا اپنا ہی بھلا کیا، اس نے اپنے لیے نعمتوں کے دروازے کھلا دیے، اس نے اپنے ہاں نعمتوں کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنے ہاں نعمتوں کو مبارک کر دیا، اور جس نے ناشکری کی اپنا ہی گھاٹا کیا، نعمتیں چھن جائیں گی یا نعمتوں کا چوکیدار رہے گا، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کے اندر راحت، اس کا سکون اٹھ جائے گا۔ فرمایا نعمتیں اللہ کی نعمت ہے، اور پھر وہ خاتون آئی اور مسلمان ہو گئی، اور اس نے اقرار کر لیا کہ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ آئیے کوئی بادشاہ، کوئی عام دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، اسے اسلام کی اور ایمان کی توفیق مل گئی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کا آنا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اور پھر گروہوں میں قومیں تقسیم ہو جانا، اور پھر ایک قوم جو اللہ کی نافرمانی پر کمر بستی تھی عذاب کا مطالبہ کرنا، اور پھر حضرت صالح کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کے آنے سے ہمارے نحوست سے آ گئی، الیاذ باللہ، کہ تمہاری وجہ سے ہی حالات ایسے ہو رہے ہیں۔ آج بھی بس اوقات بے دین لوگ اہل دین پر اسی قسم کے جملے کستے ہیں کہ ان کی وجہ سے حالات خراب ہیں، ان کی وجہ سے یہ ایسا ہے۔ تو پیغمبروں کو بھی ایسے تانے سننے پڑے کہ نحوست آپ کی وجہ سے، یہ حالات آپ کی وجہ سے ہیں، یہ حالات کا انتشار فساد آپ کی وجہ سے۔ تو بتائیے تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ پھر قوم نے حضرت صالح کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، ان کے چند لوگ اس کے لیے منتخب ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مکر کو جسے کہیں کہ برباد کیا، اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کیا، اور پھر اللہ نے اس قوم کو، آپ حضرت صالح کو اور اس قوم کو نجات نصیب فرمائی، اور آخر میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بے حیائی، اور پھر ان کی گندگی کا تذکرہ، اور پھر ان پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش کا برسنا، فساء مطر المنذرین، اور قوم ایسی گندی قوم کا ہلاک ہو جانا اور ان پر اللہ کا عذاب آنا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آخر میں کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ پیچھے قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے اور پھر کہا الحمدللہ۔ تو کفار جو زمین پر بوجھ ہوتے ہیں، جن کی گناہوں اور گندگی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، ان کی نحوست، ان کے گندگیوں کی وجہ سے بہت ساری مخلوق اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، ان کا اٹھ جانا اور ان کو اللہ کے عذاب میں ان کی پکڑ کا ہو جانا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس پر کہا قل الحمدللہ، آپ کہیے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔